ناظرین اس ٹائم ہم پیمز ہاسپٹل کے باہر موجود ہیں اور پی ٹی آئی کی قیادت میں سے مراد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مراد سعید صاحب، جیسا کہ پوری قوم آپ دیکھ رہے ہیں، عوام اتنی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہے اور وہ شہباز گل کی صحت کے حوالے سے بہت پریشان ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی طبیعت کیسی ہے۔ آپ کی ملاقات ہوئی ان سے؟ دیکھیے، آپ کے سامنے بلکہ آپ کے کیمرے میں نظر بھی آ رہا ہوگا کہ ملنے تو کسی کو نہیں دیا جا رہا، اور اس لیے شاید ملنے نہیں دیا جا رہا کہ جو ان کے اوپر بدترین تشدد ہے، جن کی بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، بلکہ ان کے وکلاء جو بات کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر بدترین تشدد کیا گیا۔ اب یہ نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ یہ جو پابندیاں لگی ہے جس انداز سے یہاں پہ یہ پورے لوگوں کو ہر طرف سے کھڑا کر کے ان کو کسی سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا، تو اس کی ایک وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ظلم کیا ہے، تشدد کیا ہے۔ جس انداز سے ان کی گرفتاری ہوئی تھی تو اس کے اوپر پورے پاکستان نے کہا کہ یہ گرفتاری نہیں ہے، یہ اغوا ہے۔ اس انداز سے گرفتاری نہیں ہوتی کہ پرائیویٹ نمبر پلیٹ کی گاڑیاں، پھر وہاں پہ سادہ کپڑوں میں لوگ، اور جس انداز سے ان کی گاڑی کے شیشے توڑ کے پھر اس کی شہباز گل کی ڈرائیور کی بیوی کو جیل کے اندر رکھا۔ بھائی اس نے کیا کیا ہے؟ اس کا قصور ہے کہ یہ ایک سیاسی پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کی یا عمران خان سے افیلیٹڈ ایک بندے کی ڈرائیور کی بیوی ہے تو اس کو جیل کے اندر رکھا۔ اس کی 10 مہینے کے بچی کو اس سے الگ کیا گیا۔ یہ کہاں پہ مطلب اس بچی کی چیخیں جو تھی اس نے پورے پاکستان کو رلا دیا تھا۔ لیکن وہ ٹرینڈ بھی چلتا رہا تھا۔ لیکن جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان میں نہ خوف خدا ہے، نہ وہ آئین کو مانتے ہیں، نہ وہ قانون کو مانتے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کہ اس وقت ان کو کس چیز کا روب ہے اور یہ تمام ہتھ کنڈے کیوں ہو رہے ہیں۔ شہباز گل کا قصور کیا ہے؟ ایک ہی قصور ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر بات بیان کی ہوتی تو نواز شریف جو مفرور اشتیاری بیٹھا ہوا ہے اس نے کس قسم کے بیانات ہمارے اداروں کے حوالے سے دیے؟ جی سر، وہ تو نون لیگ قیادت کے اس سے زیادہ سخت، اور سخت تو نہیں بلکہ ان کے بہت زیادہ عجیب بیانات موجود ہیں آن دا ریکارڈ۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ ڈان لیکس وہ کیا تھا، وہ پوری پاکستان کو اس سے کتنا نقصان ہوا عالمی فورمز پہ۔ انٹرنیشنل کورٹ میں پاکستان ایک مقدمہ لڑ رہا تھا، کلبھوشن کا کیس لڑ رہا تھا، وہاں پہ ایک شخص کا بیان جو ہے وہ دکھایا گیا۔ وہ کس کا تھا؟ وہ نواز شریف کا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں خواجہ آصف وزیر دفاع جو جھکتے مارتا رہتا ہے ہر وقت، اس نے جو بیانات دیے اداروں کے حوالے سے، جاوید لطیف، یہ کیلیبری فنڈ والی، انہوں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی۔ لیکن میں آپ سے 2 قدم آگے جا کے اس سے آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جب یہ نواز شریف کا پاناما کیس چل رہا تھا تو اس کے بعد جب یہ لندن گیا تو لندن میں اس نے ایک لابیسٹ سے ملاقاتیں کی، اور ملاقات میں 2 آبجیکٹوز تھے، اور وہ 2 آبجیکٹوز انتہائی خطرناک تھے۔ اور میں ملک کے تمام اداروں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا وہ پاکستان کے فوج کے کو کنٹروورشل بنانے کے حوالے سے اس نے لابیسٹ سے ملاقات کی تھی، اور ایک کرپٹ کو جمہوریت کے چیمپئن کے طور پہ ثابت کرنے کے لیے یہ ملاقات کی تھی؟ تو وہ بھی سب کے سامنے انہوں نے بیانات نہیں دیے، انہوں نے پوری سازش کر کے کٹھمنڈو میں جو ملاقات ہوئی تھی، برکا دتا اگر کتاب نہ لکھتی تو کسی کو پتہ نہ چلتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ انڈیا والے اور یہ سارے کیا بیانات دیتے تھے کہ یہ تو بڑا اچھا ہے لیکن فوج بری ہے۔ تو مطلب یہ بیانیہ پوری دنیا میں لے کے گئے، ملک کو نقصان ہوا۔ تو بات بیان کی نہیں ہے نا، یہ سارے چور ڈاکو آج مسلط ہوتے۔ ریجیم چین آپریشن ہوا، ریجیم چین آپریشن کو قوم نے مسترد کر دیا، عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ 17 جولائی کو انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا کہ پنجاب جیتے، انتظامیہ استعمال کیا، امپورٹڈ حکومت استعمال کی، حمزہ ککڑی نے اپنے فورس استعمال کی، تمام نظر آنے والی نظر نہ آنے والی طاقتیں کا استعمال ہوا، لیکن عوام کی طاقت نے ان تمام طاقتوں کو شکست دے دی۔ اب پھر اس کے بعد مزید ہے کہ اب ان کو پکڑے، شہباز گل کو پکڑ کے کیا پوچھ رہے ہیں عمران خان کھانے میں کیا کھاتا ہے؟ اب یہ بڑا سوال ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ سوال آپ کو کون دے رہا ہے؟ اگر بیان کے حوالے سے سوال پوچھتے ہیں پوچھ لیجئے۔ پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کی کس سے ملاقاتیں ہوتی ہے؟ پھر عمران خان آپ کے اعصاب پہ سوار ہے۔ مان لو ہارا چکا ہے آپ کو، مان لو آپ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مان لو عمران خان بڑے کاس کے لیے لڑ رہا ہے، آپ سیاست اور پاور پالیٹکس کر رہے ہو، عمران خان نظریے کی طرف جا چکا ہے، لا الہ الا اللہ جس کی بنیاد پہ ہم نے ملک حاصل کیا تھا ادھر اس کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ آپ سے نہیں ہونا، آپ نہیں کر سکتے، کوئی بھی تشدد کرو۔ جو لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہمارے جلسوں میں لگتا ہے، یہ عمران ریاض خان کو لے کے گئے، کیا کیا انہوں نے؟ توڑ سکے؟ نہیں توڑا، وہ کھڑا رہا عرش شریف کے اوپر۔ پہلے ان کو FIR درج کیے، پھر پروگرام کے لیے وہ جا رہا ہے، پروگرام سے تھوڑی دیر پہلے اس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں پروگرام آپ نہیں کر سکتے، پھر اس کو تھریٹس ملتے ہیں، اور تھریٹس کیا کہ ہمسایہ ملک سے، وہ بھائی اس کا ہمسایہ ملک سے کیا لینے دینا ہے؟ وہ کون سا وزارت کی کرسی پہ بیٹھا تھا، فورن منسٹر تھا، اس کا کام تو ہے ریجیم چین آپریشن NRO 2، تو اس کو تھریٹس ہمسایہ ملک سے کیوں آ رہے ہیں؟ کس نے، مقامی ہینڈلر کون ہے جس نے کسی کو ہائر کیا؟
یہ بہت بڑے سوالات، یہ ڈرامے ہیں، یہ ڈراموں کا سیزن بھی ختم ہو جائے گا. اور سر ابھی تو ویسے بھی یوتھ بہت اویئر ہے اور اس کو دیکھ رہی ہے ظاہر ہے سارا کچھ، اسی لیے سر لیکن اتنے ظلم اور اتنے اس کے باوجود آپ کوئی دیکھ رہے ہیں، کوئی آپ ہوپ فل ہیں یا کوئی امید دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیک آف کریں گے یا آخری حربہ ہوتے جب آپ کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہوتا، آپ کے پاس مورل گراؤنڈ نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد آپ ظلم پہ آتے ہو، خوف پہ آتے ہو. لیکن جس طرح قوم کڑی ہو گئے بچے، یہ خواتین کے اوپر انہوں نے ڈی چوک میں جس طرح گود میں بچے تھے ان کے اوپر تشدد کیا، ان کے اوپر شیلنگ کی، کیا ڈرا پائے؟ ایک کل میں چھوٹے سے لڑکے کا سوشل میڈیا پہ ایک 4-5 سال کا بچہ تھا، اس کی تقریر سن رہا تھا. مطلب لوگوں میں جو اویئرنیس آ گئی ہے، یہ بیوقوف ہے جو یہ ہاتھ کنڈے کر رہے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. قوم حقیقی نظریے کی طرف جا چکے ہیں. یہ بیانی اور سیاست سے کہیں آگے کی جنگ ہے، یہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے، یہ ایک تحریک ہے، اس میں امید ہی امید ہے. جیت انشاءاللہ حق اور سچائی اور انصاف کی ہوگی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، کائنات کے بانی کا وعدہ ہے کہ جیت حق سچائی اور انصاف کی ہوگی. انشاءاللہ جیت ہوگی. یہ تھوڑے عرصے کے لیے 1 دن 2 دن کتنی دیر تک کریں گے اور یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. پنجاب میں انہوں نے کوشش کیا، ہماری حکومت ہے، کے پی میں ہماری حکومت ہے. میرے خیال سے تو یہ چور اور ڈاکو کی جگہ جو ہے وہ جیل میں ہے، اور پنجاب میں انہوں نے بہت کچھ کیا ہوا ہے. ان کی ساری چیزیں بھی موجود ہیں، ان کی کرپشن کی داستانیں بھی موجود ہے. ایک ایفیڈیوٹ پہ جو جھوٹا ایفیڈیوٹ دیا تھا، وہ آج ملک کا وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے جس کے اوپر فرد جرم عائد ہونا تھا ٹی ٹی اسکینڈل میں، وہ ملک کا امپورٹڈ وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے. ان سب کو تو جیلوں میں ہونا چاہیے، اور میرے خیال سے اقدامات بھی اس کے حوالے سے ہونے چاہیے. اور 27 کلومیٹر میں جن کی حکومت ہے تو وہ تو بوکلاٹ کا ہی شکار ہوں گے نا. 27 کلومیٹر ایک کوسار تانے جتنی یہ ان کی حکومت ہے. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو ٹھیک ہے، مچ. کافی ہو گیا.